بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیب الغیب میں اللہ کے علم ازلی میں اس تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، وہو غیر العلم، اور یہ علم کے علاوہ ہے اور ارادے اور قدرت کے علاوہ ہے۔ یہ کہنے کو ایک فکرہ ہے، لیکن کوئی صورت ہوتی کہ اس کی تشریح نہ کی جاتی اور گزر جاتے تو بہت اچھا تھا۔ بڑی پیچیدہ مباحث ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ علم کی اس سطح پہ بیٹھ کر یہ لکھ رہے ہیں جو سطح بڑے بڑے علماء کی نہیں ہے، اور چونکہ ان ساری باتوں کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، اس لیے یہ مسائل بہت ہی نازک ہیں۔ وہ جو میر نے کہا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک کا بہت کام، اس کارگہ آفاق میں شیشہ گری کا، تو شیشے کو لگانے سے بھی ہزاروں گنا زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کلام کیا جائے۔ عقل سوال در سوال پیدا کرتی ہے اور اس کے جوابات کے لیے بھی اتنی بلند سطح چاہیے، اور اس میدان میں ابن عربی ہیں، اس میدان میں غزالی ہیں، عز الدین بن عبد السلام ہیں، ابو الحسن اشعری ہیں، امام منصور ماتریدی ہیں، اور سید انور شاہ صاحب ہیں، رحمہ اللہ ایک سے ایک بڑا آدمی ہے۔ صدر الدین شیرازی ہیں، اور صدر الدین شیرازی نے پورے فلسفے پہ جو چیزیں لکھی ہیں، اسفار اربعہ، وہ کتاب اب شاید ہی کوئی پڑھتا پڑھاتا ہو، بہت تھوڑے لوگ ہمارے ملک میں۔ اور حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ کہا ہے، اور وہ قصیدہ جو ان کا ہے کوئی 350 اشعار پر مشتمل ہے، یا 250 اشعار پر مشتمل ہے، 240 کے قریب ایسے، اور انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے کہ تعالی الذی کان ولم یک ما سوا، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، اور جب وہ تھا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ لفظ کا ترجمہ ہے کانا کا، وگرنہ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب برابر۔ اب صرف یہ ایک فکرہ کہ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب برابر ہیں، تو جس دن اللہ نے اس کائنات کو پیدا نہیں بھی کیا تھا، اس وقت بھی وہ جانتا تھا کہ قیامت میں آخری بچہ اس دنیا میں کون سا آئے گا، اور کیا جنت ہے کیا جہنم ہے۔ اللہ کے علم میں آگے پیچھے کی بات نہیں ہے۔ مثلا اس نے 1980 میں یہ جانا خدا نے
کہ 2050 میں کیا ہوگا، معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے علم جو ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا، اگرچہ یہ گمراہ فلسفیوں کا عقیدہ رہا ہے۔ یہ انسان کا علم ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کل کے بارے میں کوئی آدمی کائنات میں جزیات کو جانتا ہو نہیں ہو سکتا۔ کل صبح سے شام تک میں کس کس کو دیکھوں گا، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کل صبح سے شام تک میرے کیا کیا خیالات ہوں گے، کون؟ کچھ بھی عقل بتاتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں جن پہ ایمان لانا اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ کوئی آدمی عمر بھر بیت اللہ میں سجدے میں پڑا رہے تو اتنا ثواب اسے نہ ملے۔ اللہ کی ذاتی صفات کے متعلق ماننا کہ وہ 8 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقویم۔ بعض نے ازلیت بھی شمار کی ہے، 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، 7 ہیں۔ کسی طرح بھی مان لے کہ اللہ کی یہ ساری صفات ہیں، اور یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کے خلاف، جن کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی۔ مثلا حیات ہے، خدا کی زندگی ہے، موت ہے، اس کی ضد برعکس وہ نہیں مانی جا سکتی۔ علم ہے، اس کے مقابلے میں جہالت ہے، نہیں مانی جا سکتی۔ قدرت ہے، قدرت کے مقابلے میں تعطل ہے، معطل ہو جانا ہے، مفلوج ہو جانا ہے، بغیر قدرت کے ہو جانا ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ ایسی ارادہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا جو کہنا ہے یہ کلام ہے۔ اور دوسری، اس پہ پھر آتے ہیں، دوسری اللہ کی صفات وہ ہیں جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ، عطا کے ساتھ ہے کہ وہ دیتا ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اسی معنی میں وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کی، لوگوں کی روحیں، اور ان پر انوار، تجلیات بکھیری، اور خدا نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں میں ہدایت دوں گا، اور کچھ تاریکی میں رہے، اور اللہ نے کہا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب گمراہ ہیں اور میں جہنم ان سے بھر دوں گا۔ یہ ایسی احادیث ہیں جن کو عام لوگوں میں سنایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق تقدیر سے بنتا ہے۔ تو لوگوں نے وہی بات جو اب پوچھتا ہے کوئی کہ جب اللہ ہی نے اس کو تاریکی میں رکھا تو اس کا کیا قصور ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی عقل اور شعور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چپ کر جاؤ اور جو عمل تم کر سکتے ہو کرو۔ عمل کی طرف توجہ دلائی کہ خدا کے جو فیصلے ہیں ان میں نہ پڑو۔ اسی کو مولانا روم نے مثنوی میں لیا ہے، اور مثنوی ایسی کتاب ہے جسے سبکن پڑھنا چاہیے۔ علم کلام کے معرکۃ الآراء مسائل وہ مولانا روم نے مثنوی میں چھیڑے ہیں۔ جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے وجودی صوفیہ کہتے ہیں اپنے کلام میں وحدت الوجود کے قائل، یہ مولانا روم مثنوی میں رحمہ اللہ سارا نظم میں کہتے ہیں۔ اس لیے اگر فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم پڑھی بھی ہوں اور مثنوی پڑھ لے تو آخر پہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔
سوائے اس کے کہ ایک نظم ہے اور ایک نثر ہے۔ تو اللہ کی صفات دوسری، اور تیسری صفات جو اللہ کی ہیں، عمر بھر اس میں کلام نہ کرے، چپ رہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، عقل میں سمجھ میں آنے والی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ نہ کرو، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کی تشریح اللہ نے فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو سورہ آل عمران کے شروع میں آیت آئی ہے، خود اس میں اختلاف ہے کہ اس میں کہاں پہنچ کے ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کا یہ ٹکڑا اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یعلمہن الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان والے جن کا پختہ علم ہے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے۔ یہ جتنی متشابہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، حنفی فقہا یہاں پر پہنچ کے رکتے ہیں اس بات پہ کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور پھر آگے شروع کرتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا، اور جن کو ہم نے ٹھوس علم دیا ہے جب وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے رب ایمان لائے ہم جیسے یہ ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان آیات کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جن کو ہم نے ٹھوس علم دیا ہے۔ یہاں پہنچ کے رک جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پہلی بات ہے، اور پہلی بات ہی ہمارے نزدیک اس لیے زیادہ ترجیح کے قابل ہے کہ کوئی آدمی اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور وہ تیسری ہیں اللہ کی صفات، اور وہ تمام چیزیں ہیں جن میں اللہ کے لیے اعضاء کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اللہ کی آنکھ کیسی ہے؟ آنکھ تو ایک عذر ہے جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ اللہ کی آنکھ کے کیا معنی؟ کچھ نہیں پتا۔ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا، اور جنہیں ہم نے ٹھوس علم دیا ہے وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں پروردگار ایمان لائے بس، جیسے تو نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ۔ اب چہرہ عبارت ہے مخلوق کا، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، بھویں ہیں۔ اللہ کے متعلق اے رب یہ تیرا چہرہ، تیری ذات انسانوں جیسی کوئی کائنات میں چیز نہیں جس کی شباہت ہے، بس چپ کر جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم کی اللہ کی صفات، ان میں چپ رہنا یہ سب سے زیادہ احتیاط کی راہ ہے۔ اور اللہ کی ان تینوں قسم کی صفات کے بارے میں ہمارا ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ تنزیہ مع تفویض کے آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ اے رب یہ جتنی تیری صفات ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے مخلوق کے متعلق ہوں، اور چاہے وہ متشابہات میں سے ہوں، ان تینوں طرح کی تیری صفات تنزیہ ہے، یعنی مخلوق میں کسی چیز کے ساتھ تیری مشابہت نہیں ہے، مع تفویض اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے بس۔ اور جب وہ اختلافات بڑھے اور علم ایک طرح سے عام ہوا اور فلسفہ آیا بیچ میں، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ کی آنکھ کیسی؟ تو علماء نے کہا کہ اللہ کی آنکھ سے مراد اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ جیسے کہتے ہیں فوج
شہر فوج کے ہاتھ میں ہے تو مراد اس کی قدرت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت مراد ہے اس کے ہاتھ سے۔ یہ دوسرا مسلک ہے، اور یہ بھی علماء حق ہیں، صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیم اور تفویض جو پہلا مسلک ہے اس کے برعکس ہے تنظیم اور تعویل، کہ تنزیہ تو ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن ہم اس کی ایک تعویل بیان کرتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نگاہ سے مراد اللہ کی حفاظت ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اور یہ دونوں مسلک بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پہلا مسلک ہے، اور میں بار بار اس کا اقرار کرتا ہوں پہلے مسلک کا، اسی لیے کہ زیادہ احتیاط۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں جو کہا ہے کہ یعبر عنہ الاشاعرۃ بالکلام النفسی، اللہ کا یہ کلام نفسی ہے اور علم، ارادے اور قدرت کے علاوہ ہے، کمال کیا ہے۔ کلام نفسی ایک الگ چیز ہے، کلام لفظی ایک الگ چیز ہے، صفات باری تعالی الگ ہیں۔ اور صفات باری تعالی کے ساتھ حوادث کا قیام ایک الگ بحث ہے۔ اور فرشتوں کی آواز اور اللہ کے کلام میں فرق ہے، یہ سب مستقل مباحث ہیں، نہ انہیں کرنا پڑتا، کاش تو اچھا ہی تھا، کیونکہ خدا کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر وہ پوچھ لے کہ یہ کیا تم میرے متعلق کہتے رہے ہو تو کون جواب دے۔ کلام نفسی کہتے ہیں اس کلام کو جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اصل کلام یہی ہے، دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے کہ اچھا یہاں سے اٹھ کے جا کے کھانا کھانا ہے، دل میں آتا ہے کہ یہاں سے جا کے اتنے پیسے کیش فلاں کو دینا، یہ سب کلام نفسی ہے، اپنے نفس کا کلام ہے، انسان اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام نفسی۔ اللہ کے ہاں کلام نفسی ہے، اور اصل میں کلام یہی ہے، خدا جس چیز کو سب سے پہلے کلام میں لاتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ دل ہی دل میں بچے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کرے تمہیں لمبی زندگی ملے، اس کا کلام نفسی آدمی کا اپنے ساتھ۔ بیٹی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ اس پردے اور عزت کو قائم، اللہ نے سی بچہ، یہ سب کلام نفسی ہے۔ ایک مصیبت کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ حفاظت فرما، یہ کیا عذاب آ گیا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور آدمی کو ناگوار گزرتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی زبان سے میری حفاظت فرما، یہ اندر ہی اندر جو دعا کر رہا ہے نا، یہ کلام نفسی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ جو ظاہر میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اس سے بھی ہزاروں گنا یہ کلام نفسی اللہ کو پسند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خالصتاً دو چیزوں سے بچا ہوا ہے، ایک تو ریاکاری سے بچا ہوا ہے، کوئی ریاکاری ہے ہی نہیں، کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا آ رہا ہے۔ ایک آدمی کی آپ نے مدد کر دی، وہ فقیر خاموش ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میرے مشکل کو اس نے حل کیا، تو بھی اس کی مشکل کو آسان کر، یہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اور اس درجے تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا بڑا علم چاہتا ہے، یہ ہے کلام نفسی۔ اللہ کی ذات اس کلام نفسی پر انسانوں کے کام بھی کرتی ہے، کہ جسے آپ آسان طور پہ تعبیر کریں، اور کہتا ہے نا مزدور کو آپ نے کیا کرنا تھا، مزدوری طے کی تھی، فرض کر لیجئے 100 روپے، 150 دیے، تو وہ کہتا ہے میرا رواں رواں آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے میرے تو جسم کا ایک ایک بال دعا مانگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کلام نفسی ہے، اور اللہ کو ایسی دعا پسند بھی ہے اور یہ قبول بھی ہوتی ہے، کیونکہ ریاکاری ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیا مانگ رہا ہے، کون کس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔
اور یہ جو کلام نفسی انسانوں میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی پسند ہے کہ اگر کلام نفسی کی عادت پڑ جائے آدمی کو تو آدمی بیکار سوچ سے بچتا ہے، ہر لمحہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا موقع دیکھا چپ ہے، کہتا ہے اللہ معاف فرما، اللہ اس کو بھی معاف کریے جس غلط حرکت میں پڑا ہوا ہے۔ مثلا سینما کے قریب کہ اللہ پناہ میرا کس مصیبت سے، مثلا شراب خانے کے قریب سے گزرا، اس نے کہا رب مجھے میری اولاد کو اس مصیبت سے بچا۔ اب یہ کلام نفسی تو ہے سارا۔ اب جتنی دیر وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس چیز کو ایسے کر دے، کسی پہ اضطرار ہے، اندر آپریشن ہو رہا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، ماں باپ، کوئی بھی، وہ دو گھنٹے اس کلام نفسی میں مصروف رہتا ہے کہ اللہ اس آپریشن کو کامیاب کر دے، یا اللہ اس کے بچے یتیم، یا اللہ ایسے نہ ہو جائے، یا اللہ ایسے نہ ہو، یا اللہ ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ یہ سارا کلام نفسی ہے۔ ان دو گھنٹے میں مجال ہے کہ جس کو کوئی گناہ کا خیال بھی اس آدمی کو آئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کلام نفسی میں کہ آدمی کی حفاظت ہوتی رہتی۔ اس لیے جو وہ کہتے ہیں نا کہ رواں رواں میرا دعا مانگتا ہے تمہارے لیے، یہ وہ چیز ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو بڑا خطرناک مقام ہوتا ہے جس کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو یہ کلام نفسی بڑھ جاتا ہے۔ جب جدا ہونے کا وقت آتا ہے تو کلام نفسی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے ایک دوسرے پہ احسانات ہوتے ہیں، ماں کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہیں، بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کو علم ہے کہ اس نے کل مر جانا ہے، تو نتیجہ یہ کہ اس کے دن اور ہفتے اس کلام نفسی میں گزر جاتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں آج کل اپنے اس باپ کے لیے، ماں کے لیے، بیٹے فلاں 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 کے لیے کیوں دعائیں اتنی زیادہ مانگ رہا ہوں، اور عین ایک دن آتا ہے اور یہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کلام نفسی جو تھا، جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور دعائیں مانگتی رہی یا مانگتا رہا، وہ ان احسانات کا عوض تھا جو احسانات زندگی میں ایک دوسرے پہ کیے تھے۔ تعلقات ختم ہونے، احسانات ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجھے آج کل کیا ہوا ہے، میں ہر وقت اس کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ وہ آخری بس دن ہوتے ہیں تو اللہ جب کسی احسان کا بدلہ کسی پر نہیں رکھنا چاہتا تو دعاؤں کی صورت میں اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مہاجرین حاضر ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول، ہم تو بہت احسان میں دب گئے، ان انصار نے ہمارے ساتھ اتنے احسانات کیے، ہمیں مکانات دیے، رہائش کی جگہیں دی، پیسے دیے، ان انصار نے حق ادا کر دیا، اور ہم ان کے متعلق کیا کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے لیے دعا مانگتے رہنا، اور اتنی دعائیں مانگو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ انصار کو تم نے اتنی دعائیں دے دی کہ ان کے احسانات کا بدلہ گویا کہ اتر۔ یہ سب کلام نفسی۔ اللہ کے ہاں کلام نفسی ہے یا نہیں، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے جو اصل میں پیچیدہ ہے۔ اور اللہ کے لیے کلام نفسی کیسا ہے کوئی نہیں جانتا، اور سب مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے کلام نفسی ہے، سوائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ نہیں مانتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان ساری تقسیمات کو، لفظی کلام کو، نفسی کلام کو، ان سب چیزوں کو وہ بدعت مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے سرے سے کوئی ایسی بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ انہیں کوڑے پڑے۔ معتزلہ جو تھے وہ ان چیزوں کے قائل بھی تھے، اور قائل ہی نہیں تھے، وہ تو بہت گمراہی میں چلے گئے تھے۔ اسی پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تعذیب اور جیل اور کوڑے، اور جس سے کوڑے انہیں مارے، وہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم ایسے کوڑے میں نے کھینچ کھینچ کے مارے کہ اگر ہاتھی کو مارتا تو بھاگ جاتا۔ یہ احمد کی ہمت تھی، اسی لیے ان کا جسم کا گوشت جو تھا وہ لٹک گیا۔ تو انہوں نے اس سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر پہنچے تو طبیب کو بلایا اور کہا یہ گوشت کاٹ دو میری کمر کا، کیونکہ جب نیچے کو کھینچ پڑتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی، تو کاٹ دیا گیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان ساری تقسیمات
کہ کیا ہے وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے سب بدعات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کلام نفسی کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ اسے بدعت کہتے ہیں، اور شیخ نے اپنے فتاوی میں بڑی ذہانت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک بھی وہی تھا جو میں کہتا ہوں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، پورے ادب، احترام، محبت اور تعلق کے باوجود بات ایسی ہے۔ دوسرا ہے کلام لفظی، یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ نفس کے بعد جب الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ کلام لفظی ہے۔ اس کلام لفظی میں حروف بھی ہوتے ہیں اور اس کلام لفظی میں آواز بھی ہوتی ہے۔ اب یہ لفظی کلام ہی تو ہے جو ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ جنت دے، جہنم سے بچا، تو یہ کلام لفظی ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ یہ کلام لفظی میں ریاکاری کا بھی شبہ ہو جاتا ہے، کسی کو سنا کے دعا مانگنا، جمعے میں بہت اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں تو دعا مانگنا کہ یا اللہ مسجد پہ قرضہ ہو گیا، یا اللہ توفیق بخش لوگوں کو اس قرضے کو ادا کر دیں، تو ریاکاری کی شبہ تو آتا ہی ہے، پھر نہ ہو اس کے دل میں، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن شبہ تو ہوتا ہے۔ اس لیے کلام نفسی کے بجائے کلام لفظی جو ہے، ہم جسے اصل سمجھ بیٹھے ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ شریعت اس کے دو درجے کرتی ہے، وہ کہتی ہے جو واجب ہے اس کو تو تم نے کلام لفظی میں ادا کرنا ہے، وگرنہ کلام نفسی سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، واجب چیز کرنی پڑے گی۔ جیسے نماز میں زبان سے پڑھنا واجب ہے، اب ایک آدمی ہونٹ بند کر کے زبان بند کر کے پڑھتا رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی انسان سے پوچھا گیا تم مسلمان ہو، اب وہ دل میں ہزار اسلام کا اقرار کرے، اگر اس پر جبر نہیں ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اگر وہ نہیں کہتا اس کا اقرار کرتا تو ہم کیسے مانیں کہ یہ مسلمان؟ کیا تو اسے ڈر ہو کہ قتل کر دیا جائے گا، یا کوئی اور مصیبت پڑی ہوئی، یا گنگا ہو، تو اپنے اسلام کا اظہار کرے گا اشارے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ایک عورت، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ ایک باندی اللہ کی راہ میں مسلمان آزاد کروں گا، تو یہ گونگی ہے، اسے آزاد کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایمان کیا ہے، اور تم اللہ کو مانتی، اللہ کو مانتی ہو؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ مانتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میرے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے اشارے سے بتایا کہ اللہ ہی نے آپ کو بھیجا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے آزاد کرو، یہ ایمان والی اشارہ ہے۔ تو کلام لفظی جو ہے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے جو آدمی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جہاں پر واجب اور فرض نہیں ہے وہاں کلام نفسی بھی کافی ہے، اور کلام لفظی لفظ بول کے ادا کرنا، جہاں واجب ہے وہاں کرنا پڑے گا، ایمان کا اقرار ہے، نماز ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے اصل میں کلام نفسی بہت جگہ پر کافی ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ دل میں سوچ لینا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات، روزہ رکھتا ہوں، بس کافی ہو گئی۔ جب لوگوں کی فکر منتشر ہوئی 4ویں، 5ویں، 6ٹھی صدی میں، اب تو حال اور بھی بدتر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہوتی اب کہ جس پہ آدمی 20 منٹ جم کے سوچ سکے۔ سوچنا شروع کرتا ہے اپنی معاش کے متعلق میں نے کیا کرنا ہے، پھر خیال آ جاتا ہے اچھا بیٹے کا، اچھا پھر خیال آ جاتا ہے آج موسم کیا، پھر خیال آ جاتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 20-30 منٹ جم کے سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے لوگوں کے مراقبات کبھی نہیں ہوتے، اور مراقبات ایسے ہوتے ہیں کہ مراقبہ فرض کر لو شروع کیا اس عشاء کے بعد تو پتہ چلتا ہے فجر کی اذان ہی ہو گئی، اس لیے کہ اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ مراقبات ہیں جو صوفیاء کرام بتاتے ہیں، تو یہ بڑی چیز ہو جاتی ہے، فکر منتشر نہیں ہوتی، اور اب فکر جمتی نہیں۔ جب یہ مصیبت آئی لوگوں میں فکر نہ جمنے کی، تو پھر فقہا نے کہا کہ نماز کے لیے نیت کر لیا کرو لفظوں سے، تاکہ کچھ تو پتا چلے نا۔
اور روزے کے لیے نیت کر لیا کرو زبان کے لفظوں سے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ کلام نفسی بھی نہ ہو اور کلام لفظی بھی نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے ہو کیا رہا۔ اب ایک آدمی مسجد میں مثلا آ گیا، راستہ بھر سوچتا کچھ اور رہا، آ کے دیکھا اچھا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، پھر سوچتا رہا، پھر خیال آیا کہ ہو پتہ نہیں ایک رکعت امام کے پیچھے چھوٹی ہے کہ دو چھوٹی ہیں، اب کون فتویٰ دے کہ اس کی نماز ہو گئی، اس لیے کہ اس نے دل میں بھی تو نہیں خیال کیا۔ فقہا بڑی نچلی سطح پہ آ کے درگزر فرما کہتے ہیں چھبی ہو گئی، نماز نے دیکھ لیا تھا نا، امام کو تو نماز ہی پڑھنے آیا تھا لہٰذا ہو گئی، ورنہ اصل میں سوچا جائے تو آدمی اس وقت بھی نماز میں ہوتا ہے جب وہ گھر سے چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنی جگہ سے اٹھتے ہو اور وضو کر کے پھر مسجد کی طرف چلتے ہو تو تم اس وقت بھی اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہو اور اللہ کے لیے وہ بھی تمہاری نماز ہے، لہذا جب تم مسجد کی طرف آؤ تو دیکھو ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالا کرو، کھیلنے کی بات ہے نا، غفلت نہ کیا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ یہ جو بعض روایات میں آتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی نے جب اللہ کے لیے ارادہ کیا کہ اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وضو کرتا ہوں تو اللہ اس کے ارادے کو کیسے ضائع کر دے۔ وہ کہتا ہے ایک قدم بھی اٹھاؤ تو بسم اللہ تم آؤ ہماری طرف آ رہے ہو، میں بڑی قدر ہے تمہاری، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں یقترف حسنۃ، جو آدمی ہمارے لیے نیکی کرے گا نزد لہو، ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں اللہ تمہاری نیک اعمال کا قدردان ہے، شکور کا لفظ استعمال کیا اللہ نے وہاں اپنے لیے، اللہ نے کہا ہم بڑے قدردان ہیں، میرا بندہ نیکی کے لیے چلے تو صحیح، کرے تو صحیح، حرکت ہے، ذرا سی کرسی سے اٹھنا ہے، جگہ سے اٹھنا ہے، دل میں یہ ہے نا کلام نفسی کہ میں نے نماز پڑھنی، بس اللہ کہتا ہے یہ جی جو تم اٹھے ہو ہمیں بڑی قدر ہے بھائی تمہاری، ہم تم ہماری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم اللہ کی نگاہ میں ہو، خبردار اب ادھر ادھر نہ دیکھو، اب ہاتھوں کو اس طرح نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی لیے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی وضو کر کے اپنی گھر اور جگہ سے آئے مسجد کے لیے، اللہ اس کو ایسے ہی ثواب دیتا ہے جیسے وہ احرام باندھ کے عمرے یا حج کے لیے چلا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم بڑے قدردان ہیں، آدمی جو نیکی کرتا ہے ہم اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے کلام لفظی اور نفسی میں فرق۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے یہاں کلام لفظی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ طور پہ سنا وہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو کچھ سنا وہ کیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام جو معراج میں جاتے رہے تو یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ یہ ہے خدا کا کلام، مگر کیا خدا کا کلام تھا، کسی فرشتے کا کلام تھا، کیا چیز تھی؟ اس میں اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ تینوں کا اختلاف ہے، اور وہ تینوں اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ 8:24 ہو، بس اس پہ آئندہ بات کریں گے پھر۔